حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو۔ 6 ماہ کے حمل میں ہم بستری کی تو اس بچے کی آنکھوں کی، 7 ماہ سے اوپر ہم بستری کی تو بچے کی دماغ کی حالت، 8 ماہ سے اوپر ہم بستری کرنے پر بچے کی ٹانگیں، پیدائش کے نزدیک ہی ہم بستری کی تو بچے کی پیٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دارالفتح صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مذکور ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو اور عورتوں کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلومات ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کیں۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سب کا گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا ہے، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہشات پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے ہم بستری کتنے مہینوں تک حامل کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگی کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 ماہ، زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن، اور 3 دن سے 10 دنوں کے دوران ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اپنی حلال بیوی کے ساتھ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ محترم ناظرین، دوسری جگہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کو، وہ بے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن بھی، کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے، مقام کے پیچھے کی شرمگاہ کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ کے قرآن پاک نے منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہاں آؤ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر، کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کہ کوئی بیماری لگ جائے تو کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے، جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے، تو بیج کی جگہ تو حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں، وہ پخانہ ہے، پخانے کی جگہ ہے، نجاست ہے،
اس نے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے، حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخذ قرآن حدیث اجماع یہ سارے آپ کو یاد دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، آداب اور بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس سے طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں، جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے، باقی سب کچھ لوگوں کی بات ہیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے۔ صرف آپ نے ڈاکٹر کے رائے کا احترام کرنا ہے۔ ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہونا ضروری ہے۔ وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں، فقہا کی رائے ہے، لیکن رائے اتنی مسند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ دارالمختاریہ فتاویٰ کی بہت بڑی کتاب، دارالافتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچے کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں۔ تیسری جگہ چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کا اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس کے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم بستری سے نفرت ہونے لگے تو اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے اور ترک ہم بستری سے اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ نے ان پر شرم حیا غالب فرما دیا ہے۔ یہ طبی شرم حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت اور فطری میں شامل ہے۔ اس طبی حیا کی وجہ سے عورت آزاد ہے، آداب کی خور ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شوہر اگر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو وہ دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو، اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسرے کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے، وہ آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سراہ مل گئی ہو اور اپنی حیض پوری کی ہو، دریا اثنا لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ اللہ پاک نے بچہ دان پیدا کیا، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، شہوت کو مرد عورت پر مسلط کیا، تو ان باتوں سے مقصود الہی ہے، وہ کسی عقل مند ہے سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج یا نطفہ کو ضائع کرے تو شہوت کو کسی ہیلہ سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے مقصد سے منحرف رہے گا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں، جب میاں بیوی
مقاربت کرنے کا ارادہ کریں تو جسم کا لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے ارد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان ایسے میاں بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، جنات ان کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے اتارنے یا پہننے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کے ارد گرد حفاظت کی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان اور جنات ان کو نہ دیکھ سکیں۔ لوگ سنت کا خیال نہیں رکھتے، جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، شیطان جنات ان کا جسم دیکھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں لڑکیوں کو جنات کا اثر ہو گیا ہے، فلاں انسان پر جن کا اثر آ گیا ہے، شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو اپنے جسم سے کپڑے علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ ان کو آپس میں لیٹے ہوئے کوئی شیطان یا کوئی جن نہ دیکھ سکے، بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ پاک ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ پاک نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا جو کہ والدین کے لیے آنکھوں کو دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ علماء فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے مالاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہذا ایک ایسا معاملہ ہے اس میں مردوں عورتوں کو دونوں کے لیے دونوں کی طرف سے ممن کوتاہی ہوتی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مقاربت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہوگی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نطفے کی یاد رکھنا ہے کہ جب میاں بیوی کی ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی تو اس ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مقاربت کی وجہ سے نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے، بے شرمی بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا، جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو حامی